ہیپیٹائٹس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے. ہیپیٹائٹس جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ ٹائپس جو کہ ہماری کمیونٹی میں ہماری کنٹری میں پائے جاتے ہیں, اور اس کو یوزلی ہم وائرل ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. اس میں ٹائپ اے ہے, ٹائپ بی ہے, ٹائپ سی ہے اور ٹائپ ای ہے. ڈی بھی ایک ہوتی ہے لیکن اس جو کامن چیزیں ہیں وہ اے بی سی اور ای ہیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز جو جاننی ضروری ہے کہ جو کچھ یرکان یا جانڈس ایسے یا ہیپیٹائٹس ایسے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتے ہیں. اس میں ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے. تو اگر کسی کی ہائیجین ٹھیک نہیں ہے, کھانے پینے میں صفائی کا خیال نہیں ہے, یا ایسی ٹھیلے سے یا ایسے ہوٹل سے جس میں کہ صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے, تو اس طرح کا ہیپیٹائٹس بڑی تیزی سے پھیل سکتا ہے. گھر میں اگر ایک فرد کو ہوا اور اس کے کھانے والی اشیاء کو شیئر کیا گیا یا اس کے گلاس وغیرہ کو شیئر کیا گیا تو اس سے بھی یہ ہیپیٹائٹس اس طرح پھیل سکتا ہے. اس کے بعد جو زیادہ ڈینجرس یا امپورٹنٹ ہیپیٹائٹس ہے اس کو ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کہتے ہیں, اور ان میں سے زیادہ موسٹ ڈینجرس از ہیپیٹائٹس سی. یہ دونوں ان کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ جسم میں صرف اور صرف تھرو نیڈل سٹک انٹر ہوتے ہیں. یعنی کسی کو ٹیکا لگا گندی سرنج کا, کسی کو بلڈ لگا جو کہ کنٹامینیٹڈ تھا, یا اس نے کوئی پروسیجر کرایا جیسے لوگ جا کے یوزلی ڈینٹل پروسیجر کرا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سرجری انہوں نے کرائی اور ایسی جگہ سے جہاں پہ کوئی ہائیجین کا یا اسٹرلائزیشن کا خاص خیال نہیں رکھا گیا, تو ان لوگوں میں ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے. ہاں, دس از ون آف دا ڈیزیزز جو کہ پارٹنر میں بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. سو وی کین پٹ اٹ ایز ون آف دا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایز ویل. بی اور سی کا ذکر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب ہیپیٹائٹس اے اور ای کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو اسپونٹینیس نیچرل کلیئرنس ہے از 100%. ادر دین ہیپیٹائٹس ای جو کہ پریگننٹ فیمیلز میں اگر ہو جائے تو اس میں اس کی تھوڑا سا آؤٹ کم یا اس کا جو رزلٹس ہیں وہ برے ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ جس کو بھی ہیپیٹائٹس اے یا ای ہو اس کی کلیئرنس بڑی اچھی ہوتی ہے اینڈ یوزلی دے ریکور کمپلیٹلی. اس کے مقابلے میں ہیپیٹائٹس بی ہے, اس میں 90% آف دا پیپل وڈ ریکور اسپونٹینیسلی, لیکن 10% میں یہ کرونک یا لمبے یرکان کی حالت میں جا سکتا ہے جس سے جگر کی کمزوری ہوگی. ہیپیٹائٹس سی سب سے خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ اس کی اسپونٹینیس کلیئرنس جو ہے وہ صرف 10% ہوتی ہے, ویئر ایز 90% آف دا ٹائم یہ جسم میں رہ جاتا ہے اور جگر کو کمزور کرتا ہے. عام اصطلاح میں جب ہم بات کہتے ہیں کہ جس کو کالا یرکان ہو گیا تو میجورٹی آف دا ٹائم اس کو ہیپیٹائٹس سی ہی ہوتا ہے, اور یہ یرکان اگر پرولونگ کر جائے بیونڈ 6 months اگر اس کی ڈیزیز چلی جائے تو جگر کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان دا لانگ رن ود دا پیس آف ٹائم چونکہ اس ڈیزیز کا نیچر ایسا ہے کہ ایک انسان کی کمپلیکشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس میں کالا پن آ جاتا ہے, اور اس وجہ سے اس کو کالا یرکان بھی کہا جاتا ہے. سو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان ساری ٹائپس آف ہیپیٹائٹس کا کیا کرنا ہے. ہیپیٹائٹس اے اور ای کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے, اور اس میں جیسے میں نے کہا چونکہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے, اور فیکو اور روٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑے پیشاب میں اس کا اخراج ہوتا ہے جراثیم کا, اور منہ کے راستے یہ جسم میں انٹر ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ہائیجین کو انشور کریں, وہ پیشنٹ جس کو ہوا ہے یا وہ پارٹنر جو کہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے, یا آپ جنرلی جو ہوٹلز میں اور آگے پیچھے کھانے کا جو روٹین ہے اس میں آپ پوری احتیاط کریں تو یہ والے یرکان سے آپ کلیئر کر بچ سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ایسا پروسیجر کروا رہے ہیں جس میں کوئی انجیکشن یا اسکن میں کوئی سوئی نے انٹر ہونا ہے تو اس کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ نیڈل یا وہ کٹنگ انسٹرومنٹ کسی اور پیشنٹ میں یوز نہیں ہوا. اگر وہ یوز ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں رسک انوالوڈ ہے. اگر کسی ہیپیٹائٹس والے پیشنٹ کا آپ نے نیڈل یا ایسا کٹنگ انسٹرومنٹ اپنے پہ استعمال کروا دیا تو یقیناً ایک بہت بڑا رسک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں اس ٹائپ آف ہیپیٹائٹس کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اب رہ گئی ٹریٹمنٹ, تو یہ جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, یہ سیلف لمیٹنگ ہے, اسپونٹینیس ریکوری ہے. بس آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کریں, آپ اپنی نیوٹریشن کو زیادہ کمپرومائز نہ کریں, اور اس ڈرپ اور ان چکروں میں نہ رہیں کہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میلز کو لیتے رہیں, اور ایسی چیز جو کھا کے آپ تنگ ہو رہے ہیں اس کو بشک آپ تھوڑا کم رکھ لیں, لیکن ٹو بی آنیسٹ اس طرح کے ہیپیٹائٹس اے اور ای میں کوئی اسٹینڈرڈ ریسٹرکشنز آف ڈائٹ نہیں ہوتی.
ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے آپ کو اپنے ہیپیٹالوجسٹ یا گیسٹرونٹرولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے. پہلے ایک روٹین ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اس کی پریزنس کا آئیڈیا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک پی سی آر ہوتا ہے جو کنفرم کرتا ہے کہ اس کے ڈیزیز میں اس کا ڈیزیز اس کے جسم میں موجود ہے اور اس لیول پہ ہے جس پہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. ہمارے اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ سب سہولتیں موجود ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. اور بیسٹ یہی ہے کہ آپ ارلیئر ڈائگنوسس کریں اور ارلی ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ اس سے پہلے کہ جگر کی کمزوری ہو جائے آپ اپنی ٹریٹمنٹ کو اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے آفر کریں اور ہمیشہ کے رسک سے بچ جائیں. اگر یہ آپ الاؤ کر دیتے ہیں کہ ڈیزیز جسم میں رہ جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس ڈیزیز کی تشخیص نہیں ہوتی تو اس میں جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ جگر سکڑ جاتا ہے اور اس کے فنکشنز کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے دلی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, کچھ نسوں کے پریشرز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے پوری ساری علامتیں جو کہ ہم جگر کی سکڑنے کی بات کرتے ہیں یا سروسس اور لیور کی بات کرتے ہیں وہ علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے, ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ارلیئر آن ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے جو یقیناً اویلیبل ہے. اور اس میں خاص کر ہیپیٹائٹس سی کا میں نے آپ کو بتایا اس کی ٹریٹمنٹ تو اب بہت آسان ہو چکی ہے جو کہ ہارڈلی 3 منتھس کی ٹریٹمنٹ ہے یوزلی, جس سے کہ 100% ریکوری پاسبل ہوتی ہے. اور خدا نہ خاصا کوئی کمپلیکیشنز میں چلا جاتا ہے اس کو ہم ایڈوانس لیور ڈیزیز کہتے ہیں یا اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز کہتے ہیں یا ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز کہتے ہیں. اور اس میں اس کے وہ سارے فیچرز جو کمپلیکیشن میں خون کی الٹیاں ہونا, پیٹ میں پانی پڑنا, اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کمپلیکیٹڈ اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز کہتے ہیں. اس ساری چیز کی بھی ٹریٹمنٹ آفر کی جاتی ہے اور اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں یوزلی ایسے پیشنٹس کو داخل کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے جو خون کی الٹی کے لیے اینڈوسکوپی اور اس کی نسوں کی بینڈنگ یا سکلیروسس, یہ ساری سہولتیں اس ہاسپٹل میں موجود ہیں. اگر پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ, اس کی اسیسمنٹ اور اس سے ریلیونٹ جتنے ٹیسٹ ہیں جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے یا سی ٹی اسکین ہے, اب یہ ساری سہولتیں اس ہاسپٹل میں موجود ہیں. اور میرا اینڈ پہ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے مرض کو نہ چھپائیں. کالے یرکان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکیموں اور کویکس کے ہتھے نہ چڑھیں. اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے, اسیسمنٹ کے لیے آفر کریں اور اپنا علاج کرائیں. اور بیسٹ ٹریٹمنٹ از وچ از آفرڈ ارلیئر آن تاکہ جگر کو نقصان نہ ہو. شکریہ.